إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ وحدہ لا شریک مالک الملک تابع مایا شکر احسان ہے اس رب الودود رب القدوس رب العالمین احکم الحاکمین نے ہم سب کو دین ہدایت کے ساتھ ساتھ صحت و عافیت عطا فرمائی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اسلامی بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، پیارے بچوں اور خواتین و حضرات، گزشتہ چند خطبوں میں آپ نے اس موضوع پر کچھ باتیں سماعت فرمائی ہیں. وہی موضوع کی ایک کڑی انشاءاللہ تبارک و تعالی آج بھی آپ کے گوش گزار کروں گا. اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ رب العزت ذوالجلال والاکرام ہمیں حق سچ صحیح کرنے، ہم سب کو صحیح طریقے سے سننے اور جیسا کہ اس کا حق ہے اس طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سماعت فرما رہے تھے کہ دنیا اپنی انتہا کی طرف بڑی سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، برق رفتاری سے جا رہی ہے اور بیک وقت ایک نہیں کئی ایک علامات اور نشانیاں واضح اور ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہیں، جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے سید الرسول علیہ السلام کے فرامین، آپ کی احادیث کی روشنی میں کہ دنیا اپنے اختتام اور اپنی موت کے بے انتہا قریب ہے. یوں تو انگن علامات ہیں جن کا شمار کرنا آسان نہیں، لیکن کچھ علامات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہماری بے حسی اور ہماری پسماندگی اور ہمارا مردہ ضمیر جو اللہ وحدہ لا شریک کے احکامات وہ بعض دفعہ سننے کے باوجود بھی متحرک نہیں ہوتا ہے، تاکہ کم از کم یہ چیزیں سننے کے بعد ہمارا ضمیر کم از کم متحرک ہو جائے، ہل جائے، متزلزل ہو جائے، اور جن گمراہیوں کے راستوں پر اور جن فکروں کے راستوں پر ہم چل پڑے ان راستوں سے
اپنے آپ کو کم از کم باز رکھیں۔ پچھلے خطبے میں آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں، یعنی جب قیامت قریب ہوگی تو قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ لوگ جاہلوں سے، ان پڑھوں سے، کم پڑھوں سے، ناعقلوں سے، نااہل قسم کے لوگوں سے علم حاصل کریں گے۔ امت کا المیہ ہے، امت کے لیے یہ مسئلے ہیں، کیا مجبوری ہے امت کو اس بات کا علم بھی ہے؟ غرض یہ کہ ہمیں بتلانا یہ ہے کہ قیامت کی یہ نشانی بھی ہمارے دور میں پوری ہو چکی ہے۔ علماء ربانیین سے بے رخی اور دوری کا یہ نتیجہ ہے، یا پھر ہماری بخیلی اور کنجوسی کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم نے جاہلوں سے، نااہلوں سے، ان پڑھوں سے علم حاصل کرنا شروع کر دیا ہے۔ دنیا کے مشاہدات میں آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی، اور میں نے بالتفصیل گزشتہ خطبے میں آپ کو بتایا ہے۔ بہقی شریف کی ایک روایت حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چونکہ بات علم پر آ کر کے ختم ہوئی تھی، اور یہ بات، یہ حدیث جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ علم سے متعلق ہے، اس لیے میں یہاں شروع میں یہ بات لا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کو بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم لوگ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے، ہم لوگ فیس بک پڑھتے ہیں، یوٹیوب پڑھتے ہیں، انسٹاگرام پڑھتے ہیں، واٹس ایپ پڑھتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی کا ایک حصہ یہ ساری چیزیں بن چکی ہیں جو میں نے ابھی گنایا، بار بار میں دہرانا نہیں چاہتا۔ تو ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے۔ اب کیوں نہیں پڑھتے؟ اپنے آپ سے پوچھ لیجیے، آپ کو جواب مل جائے گا۔ میں یہاں کھڑے کھڑے جواب دے کر کے آپ کو بور کیوں نہیں پڑھتے ہیں آپ اپنے آپ سے پوچھئے۔ آپ کا ضمیر ادھر سے چیخ کر کہے گا ہاں تم اس لیے قرآن نہیں پڑھتے۔ سید رسول علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ قرآن پڑھو، اور قرآن عربیوں کے لہجوں میں پڑھو۔ عربیوں کا جو طرز ہے، عربیوں کا جو لہجہ ہے، اس لہجے میں پڑھو۔ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ اس کے اندر بناوٹ، بہت زیادہ تکلف اور تشنع نہ ہو اس کے اندر۔ قرآن کو تم لوگ عربیوں کی طرف پڑھو، کیونکہ تمہارے بعد ایک قوم ایسی آئی جو قرآن کو گانوں کے انداز میں، رونے کے انداز میں پڑھیں گے۔ قرآن کو، اور آپ نے مزید یہ بات ارشاد فرمائی کہ شاعروں کے انداز میں، شاعروں کی آواز میں اور اہل کتاب کی آواز میں مت پڑھو۔ کہنے کا غرض مطلب یہ ہے کہ شعر و شاعری کرنے والے ایک دھن لگا کے پڑھتے ہیں، گانا گانے والے ایک الگ انداز میں پڑھتے ہیں، اور جو اہل کتاب یہود و نصارہ جب قرآن، تورات و انجیل کو پڑھتے تھے تو اس میں ایک قسم کا ایک الگ انداز ہوتا تھا۔ غرض یہ کہ آپ سمجھ سکتے ہیں وہ گانے وغیرہ کے، شعر و شاعری کے انداز۔ سید الرسول علیہ السلام نے فرمایا اس انداز سے تم بچو، یہود و نصارہ اور شاعروں کی آواز اور طرز سے بچو، تم اس انداز میں قرآن مت پڑھو۔ تمہارے بعد ایک قوم ایسی آئے گی جو قرآن پڑھے گی، قرآن پڑھے گی، گانے کے طرز
تلاوت کریں گے. گانے کی طرز پر اور رونے کی آواز میں، گانے کی آواز میں، رونے کی آواز میں. اور آپ نے مزید ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے حلق سے وہ قرآن نہیں اترے گا. ان لوگوں کے حلق سے وہ قرآن نہیں اترے گا. خالی یہی منہ سے، زبان سے پڑھے گا، دل میں اس کی لذت، اس کے احکامات، اس کی چاشنی، اس کے اندر جو مواد ہے، اس کے اندر جو چیزیں ہیں، وہ اس کے دل کو منور و مجلہ نہیں ہے. زبان سے پڑھے گی، دل کے اندر نہیں اترے گا. اس کا دل نفاق اور ریاکاری سے لبریز ہوگا. یعنی وہ تصنع اور وہ بناوٹ اور وہ ایک تکلف سے جو قرآن پڑھے گا، اس کی تلاوت کرے گا، اس کا مقصود یہ ہوگا دنیا کے اندر وہ اچھا قاری، وہ اچھا قرآ کہلائے، دنیا کے اندر وہ بہترین آواز والا کہلائے. آپ نے فرمایا یہ دنیا قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دنیا قرآن کو صرف آواز کے لیے پڑھے گی، قرآن کو صرف آواز کے لیے سنے گی. اور دیکھا یہ جاتا ہے یہ نشانی بھی، یہ علامت بھی پوری ہو چکی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آج دیکھتے ہیں روز مرہ میں نہ تجوید دیکھتی ہے یہ قوم، نہ ترتیب دیکھتی ہے یہ قوم. یہ قوم اگر دیکھتی ہے تو وہ خوبصورت آواز دیکھتی ہے، سریلی آواز دیکھتی ہے کہ کون کتنا تصنع کے ساتھ، کون کس قدر رونے کی آواز میں، یا کون کس قدر بناوٹی کے ساتھ تلاوت کرتا ہے. اللہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صادق آیا. آج اس دور میں الا من رحم ربک، بہت کم مساجد ایسے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو، اس کے اندر جو لذت، اس کے اندر جو روح، اس کے اندر جو چاشنی، اس کے اندر جو حسن، اس کے اندر جو خوبصورتی ہے، اس کو لے کر کے بہت کم لوگ سنتے اور پڑھتے ہیں. زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں؟ ارے کیا آواز ہے. یوٹیوب کے دنیا کا ماسٹر مائنڈ، آواز کا ماسٹر مائنڈ، آواز کا بادشاہ، شہنشاہ قرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ لوگ آواز کے لیے قرآن کو سنیں گے. قرآن جہاں دیکھو آواز کا چلوا ہے. نہ تجوید دیکھی گئی، نہ ترتیب دیکھی گئی، نہ اس کی ادا، نہ اس کا اخلاق، نہ اس کا کردار، نہ اس کی علمی لیاقت، نہ اس کی علمی صلاحیت. دیکھا کیا جا رہا ہے؟ دیکھا یہ جا رہا ہے ارے کیا آواز ہے، چلو اسی کو رکھتے ہیں تراویح پڑھا، اسی کو رکھتے ہیں اپنے مدرسے میں پڑھا. ہاں ہاں اللہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يتغن بالقرآن فليس منا. ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ آپ نے بیان فرمایا کہ جو ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، کھلنے کے ساتھ، ترنم کے ساتھ، اچھے آواز میں، اچھے انداز میں قرآن کو نہیں پڑھتے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، اس نے ہمارے طریقے پر تلاوت نہیں کی، اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے ساری قوت، طاقت، بل، بوتا اس پر صرف کر دے، اندر سے پورا دیکھتے اور قرات کا کمپٹیشن ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، او دنیا تالیاں مارتی رہتی ہے، کیا سبحان اللہ، کیا اللہ اکبر، کیا الحمدللہ. یہ بناوٹی قرات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، بلکہ صرف آواز کے لیے قرآن کو سننا ایک قیامت کی نشانی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور یہ ہماری کم علمی اور کم ایمانی ہے جو اس چیز پر ہمیں آمادہ کرتی ہے. تو ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے؟ قرآن کے اندر جو چیزیں ہیں اس کو ہمیں ڈھونڈنا ہے، قرآن کے احکامات کو لینا ہے، قرآن کی تعلیمات کو لینا ہے اور دیکھنا ہے قرآن صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. عربی لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تو عجیب و غریب الحمدللہ ماحول ہوتے ہیں. عربی طرز پر جب قرآن آ جاتا ہے، اب بعض تو عربوں کے اندر بھی ایسے ایسے لوگ جو گاؤں کے طرز پر، اور سب سے زیادہ بناوٹی لوگوں کو دکھانے کے لیے رونے کی آواز میں، رونے کی آواز میں رسول اللہ نے فرمایا قرآن اس کے دل میں نہیں اترا ہے، اس کے دل میں نفاق ہے، اس کے دل میں ریاکاری ہے جو بھری ہوئی ہے. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے ہم کس چیز کی طرف جائیں؟ قرآن کی اصلیت کی طرف جائیں. بات سن، قیامت کے قریب
قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں چند احادیث کے حوالے سے یہ بھی بتلایا تھا کہ دھوکہ دھڑی عام ہو جائے، دھوکہ دھڑی عام ہو جائے، دھوکوں کا ماحول ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ دھوکہ دھڑی عام ہو جائے، دغائی عام ہو جائے تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ جب لوگ امانت کو ضائع کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ امانتوں میں خیانت کرنے لگیں گے، امانتوں کو ضائع کرنے لگیں گے، تب تم فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کیف اذاعتها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جو ہے اس کی اذاعت، اس میں خیانت اور اس میں جو ہے کہانت ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا اذا اسنید الامر الى غیر نبی، کہ جب مسندوں کے اوپر عہدوں پر نااہلوں کو فائز کیا جائے گا۔ امانت میں خیانت کیا ہے کہ عہدوں کے اوپر، مسندوں کے اوپر، جہاں پر کسی ایماندار، اچھے، امانتدار، بھلے انسان کی چالاک اور بردبار اور اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے جو مسندیں ہوتی ہیں، جو کرسیاں ہوتی ہیں، جو عہدہ ہوتا ہے، ان عہدوں کے اوپر نااہل لوگوں کو فائز کرنا، ان عہدوں کے اوپر ظالموں کو فائز کرنا، ان عہدوں کے اوپر نالائق لوگوں کو لا کر کے بٹھانا تاکہ امت کا بیڑا غرق کرے، امت کا ستیہ ناش کرے۔ اور جب ہم دنیا کا مطالعہ کرتے ہیں، دنیا کے اوپر ایک دائرانہ نظر ڈالتے ہیں، تو ہمیں دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ زیادہ تر کرسیوں پر وہ ظالم لوگ، زیادہ تر کرسیوں پر نااہل لوگ، زیادہ تر کرسیوں پر امانت میں خیانت کرنے والے لوگ، زیادہ تر کرسیوں کے اوپر دھوکہ دھڑی کرنے والے، اہانت اور غداری کرنے والے لوگ فائز ہیں۔ زیادہ تر امت کے ساتھ دھوکہ کرنے والا، اپنا پیٹ بھرنے والا، اپنے بارے میں سوچنے والا، اپنے اہل و عیال کے بارے میں صرف سوچنے والا، دنیا کو دھوکہ دینے والا، دنیا کی امانتوں میں خیانت کرنے والا، آج جہاں بھی دیکھو، چاہے مرکز ہو، چاہے ایک آج کل کے دینی مدارس میں چھوٹا مکتب ہی کیوں نہ ہو، وہاں بھی یہی دیکھا جاتا ہے کہ کون اس لائق ہے۔ مجلس میں چنا اس کو جاتا ہے، انتخاب اس کا کیا جاتا ہے جو سب سے بڑا جھوٹا، مکار، امانت میں خیانت کرنے والے قسم کے لوگ ہیں۔ زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے، نہ اہلوں کو، خائنوں کو ڈھونڈا جاتا ہے، جو چند زبانی کے ذریعے سے لوگوں کو ٹوپی پہناتے ہیں، الو بناتے ہیں۔ زیادہ تر مساجد میں، مدارس میں، مکاتب میں، تنظیموں میں دیکھو ایسے ہی لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تنظیموں کی حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے، علامت میں سے جو چیزیں ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا سرعت کے ساتھ اپنی موت کی طرف چلتی چلی جا رہی ہے، صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز يضيء أعناق الإبل ببصرة، صحیح بخاری شریف کتاب الفقہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے بیان فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ حجاز سے، یعنی مکہ مدینہ کا جو علاقہ ہے، اس علاقے کو حجاز سے، حجاز سے ایک بڑی آگ نکلے گی جو بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی۔ یہ بصرہ ملک شام میں ایک شہر کا نام ہے۔ کہاں ملک شام اور کہاں مکہ مدینہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب عرض حجاز سے، علاقہ حجاز سے، حجاز کی زمین سے ایک آگ نکلے گی جو
لوگوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ شرح بخاری فتح الباری کے اندر بیان کرتے ہیں کئی علماء کے اقوال کو نقل کرتے ہوئے کہ 656 ہجری میں مدینہ کے مشرقی جانب سے، مدینہ کے مشرقی جانب جو پتھریلی زمین ہے، پتھروں کا علاقہ، وہاں سے 656 ہجری میں ایک بڑی بھیانک قسم کی آگ نکلی۔ یہ کس کی نشانی ہے؟ قیامت کی نشانی۔ ایک بھاری آگ نکلی جو اہل مکہ نے بھی دیکھا۔ مکہ کہاں 400 کلومیٹر سے زیادہ دوری پر، مدینہ سے مکہ، اور ادھر ملک شام بصرہ، کہتے ہیں بصرہ کے لوگوں نے اور مکہ کے لوگوں نے اس آگ کو دیکھا۔ بیان کرتے ہیں کہ بہت دنوں تک، عرصے تک اس آگ کا اثر رہا، وہ آگ بھڑکی رہی، یہاں تک کہ لکھتے ہیں کہ آج بھی اس آگ سے جو پتھر جلے ہوئے ہیں، کالے کالے کوئلے کے مانند ہیں، آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ تو یہ قیامت یہ بھی نشانی جو آج سے سینکڑوں سال پہلے پوری ہو چکی ہے۔ تو اتنے پہلے ایسی نشانیاں گزر رہی ہے، ہمارے دور میں تو بے شمار نشانیاں گزرتی چلی جا رہی ہے، روز پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ طبرانی معجم الاوسط، امام البانی نے روایت کی تصحیح کرتے ہوئے صحیح الجامع الصغیر کے اندر بیان کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ان من اقتراب الساعہ ان یری الہلال قبل، کہ قیامت کے قریب، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، قیامت کے قریب جو چاند دکھے گا پہلی تاریخ، پہلے عید کی چاند دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو پہلے دن تو دکھائی نہیں دیتا، ادھر ادھر سے خبریں موصول ہوتی ہیں، اعلان کر دیتے ہیں صبح 8 بجے عید کی نماز ہوگی فلاں فلانے جگہ۔ دوسرے دن دیکھتے ہیں، ارے یہ تو لگتا ہے غلطی ہو گئی ہم سے، تو کل ہی کا چاند ہے، لگتا ہے ایک دن پہلے کا چاند ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی ہر کس و ناقص یہ کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ تو پہلے ایک دن پہلے کا چاند ہے، ہم لوگوں نے ایک دن لیٹ روزہ رکھا، ہم لوگوں نے ایک دن لیٹ عید منائی۔ نہیں، ان من اقتراب الساعة ان يرى الهلال قبلا فيقال ليلتين، جو پہلی رات کا چاند ہوگا، پہلی تاریخ کا چاند ہوگا، وہ اتنا بڑا دکھے گا کہ لوگ کہنے والے کہیں گے ارے یہ تو 2 دن کا چاند ہے، اتنا بڑا دکھے گا۔ آپ میں سے ہر آدمی چاہے جوان ہو چاہے بزرگ ہو، پہلے چاند دیکھتے تھے، بہت عید کی چاند کھود کھود کر دیکھتے تھے، باریک باریک نظر آتا تھا، لیکن اب جب دیکھتے ہیں تو فوراً ذہن میں یہ شبہ آتا کہ نہیں یہ تو پہلے دن کا چاند ہو ہی نہیں سکتا، برجستہ ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت بڑا دکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے دن کا چاند دوسرے دن کا چاند دکھے گا، کتنا بڑا محسوس ہوگا۔ لوگ کہیں گے یہ 2 دن کا چاند ہے، یہ دوسری تاریخ ہے شوال کی، یہ دوسری تاریخ ہے رمضان کی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ در حقیقت کیا ہے؟ وہ چاند جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ او پیارے دیکھنے والوں، چمکیلی آنکھوں والوں، اب یاد رکھو یہ میں قیامت کی نشانی ہوں، قیامت تمہارے پاس آ چکی ہے۔ وہ چاند جو 2 دن کا دکھتا ہے ہمیں کیا پیغام دیتا ہے کہ صبر قیامت آنے والی ہے، اس لیے میں بڑا دکھتا ہوں۔ وَأَن تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ قُبُلًا، اور فرمایا مسجدوں کو لوگ راستہ بنا لیں گے، مسجدوں کو لوگ راستہ بنا لیں گے،
مسجدوں کے صحن سے آئیں گے جائیں گے، مسجدوں کے باتھ روم ٹوائلٹ کا استعمال کریں گے، بعض دفعہ مسجدوں کا استعمال کریں گے، مسجدوں میں جائیں گے، مسجدوں میں آئیں گے، لیکن اسے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی، نماز نہیں پڑھا جائے گا۔ لوگ مسجد کے سامنے سے گزرے گا، لوگ مسجد کو دیکھیں گے، مسجد کی زیارت کریں گے، مسجد میں آئیں گے جائیں گے، مگر مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اپنی مرضی کے لیے مسجد کو تو استعمال کر لیا، مگر مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ یہ قیامت کی علامت ہے جو تمہارا کردار بتاتا ہے۔ اس کردار کو اپنانے والے سنو، قیامت تمہارے پاس ہے، قیامت تمہارے پاس ہے۔ آج دیکھو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، کہنے کی بات نہیں، سوچنے کی ہے، غصہ کرنے کی بات نہیں، سمجھنے کی ہے، عقل فہم و فراست سے کام لینے کی ہے۔ یارو تم مسجد میں آتے ہو جاتے ہو سب کچھ کرتے ہو، مگر کیا کبھی 2 رکعت نماز پڑھی ہے؟ یہ بھی اپنے آپ سے پوچھو، اپنے ضمیر سے سوال کرو، تمہارا ضمیر بتائے گا، جواب دے گا ہاں کیوں نہیں پڑھا۔ مسجد میں کام کرتے پروگرام کرتے سب ہوتا ہے، آتے جاتے ختم کسی وَأَن تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ قُبُورًا، مسجدوں کو لوگ راستہ بنا لیتے ہیں، مسجدوں کی کثرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، بیان فرمایا لوگ قیامت کے قریب، قیامت کی ایک نشانی کیا ہے؟ ان تباہی المساجد، لوگ مساجد کے اوپر فخر کریں گے۔ سالوں سال چندہ کر رہا ہے بیچارہ، کائے کے لیے کر رہا ہوں بھائی؟ سالوں سال چندہ کر رہا، کائے کے لیے کر رہا؟ مسجد کو خوبصورت بنانے کے لیے، مسجد میں بہترین قسم کے نقش و نگار سے مسجد کو مزین کرنے کے لیے۔ اے اللہ والو آ جاؤ، آج سامنے آؤ، سامنے آپ ہی لوگوں سے بول رہا ہوں، آئیے آئیے آئیے، ادھر سوالت کرتا ہوں۔ اگر دور میں رہیں گے تو مزہ نہیں آئے گا، جتنا قریب رہیں گے اتنا مزہ آئے گا، اتنا ثواب بھی ملے گا۔ علماء کے قریب جتنا بھی رہیں گے اتنا ہی مزہ بھی آئے گا، اتنا ثواب بھی ملے گا۔ یہ بات یاد رکھو، بیچ میں جو ہے ٹپکا دیا یہ جملہ، علماء کے جتنے قریب رہو گے، ائمہ کے جتنے قریب رہو گے، تمہیں اتنے فائدے بھی ہوں گے، اتنا ثواب بھی ملے گا۔ وہ حدیثوں سے بات ثابت ہے، دیکھا جائے گا بعض دفعہ۔ تو کیا فرمایا کہ سالوں سال چندہ کر رہا ہے آپ کہے کہ یہ مسجد خوبصورت، ارے مول صاحب کیا بنا ہے، 3 کروڑ کی ہماری مسجد ہے۔ کتنے کی؟ 3 کروڑ کی۔ دیکھو مجھے دیکھو کیسے بات کر، 3 کروڑ کی مسجد ہے، یہی سب تو اس کا فخر پورا ظاہر ہو رہا ہے کہ ارے یہ مسجد کیا خالی سفید چونا کر دیا ہے تم لوگ، اس میں کوئی جو ہے پی او پی پیرس یہ وہ نہیں کیا ہے، تم لوگ کوئی سجایا بجایا نہیں۔ کیا مسجد ہے تمہاری؟ کیا نیچے پتھر بٹھایا؟ ہماری مسجد میں چلو، 3 کروڑ کی مسجد۔ ارے پگلے 3 کروڑ کی مسجد میں تم ایک نماز پڑھے گا تھوڑی 3 لاکھ نمازوں کا ثواب تمہیں ملے گا۔ مسجد ہے، خلا ہے، اس کو صاف ستھرا اور بہترین طریقے سے اس کو رکھو، مگر یہ کہ مسجدوں کو اونچی سے اونچی بنا کر کے اس میں بہترین قسم کے نقش و نگار سے اس کو مزین کر کے خوبصورت بنا کر کے اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے ٹائلس لگا کے مسجد ہے نا، مسجد ہے اور مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں ضرورت سے زیادہ اس میں نقش و نگار نہیں، ضرورت سے زیادہ نہیں ہے۔ مسجد میں اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کا ٹائلس لگانے کے لیے بولو، اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کا پینٹ مارنے کے لیے بولو مول صاحب کی تنخواہ بڑھا دو، کہاں مسجد میں پیسے ہی نہیں ہے، مول صاحب کی تنخواہ بڑھا دو، مسجد میں پیسے نہیں، مسجد میں عقل خراب ہو گئی، دماغ خراب ہو گئی۔ مسجدوں کو مزین کرنے میں ہے، ارے مسجدوں کو مزین کرو سبحان اللہ سے، الحمدللہ سے، تسبیحات سے، تحلیلات سے، تذکیرات سے، نمازوں سے، تلاوت سے، مسجد کو مزین کرو اچھے ائمہ کو رکھ کر کے، جو دیندار ہو، وفاشیار ہو، علمی ہو، وقار والا ہو، ایسے اماموں کو منتخب کرو۔ مسجد 50 منزلے کی بنا کر کے مزین کر کے تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
میں دیکھتا ہوں یہی اسی سرزمین حیدرآباد کئی مسجدوں کا 4-5 سال سے چندہ ہو رہا ہے، 3 کروڑ 4 کروڑ کا بجٹ ہے، جا وہ لگا، امت کا پیسہ ہے تو تصدیق مل جاتی ہے، چندے کرو۔ مسجد کو ضرورت سے زیادہ مزین نہ کرو، ضرورت سے زیادہ اس میں نقش و نگار نہیں، ضرورت سے زیادہ اس میں آڑے ٹیڑے کام مت۔ مسجد سیدھی سادی رکھو، صفائی رکھو، ستھرائی رکھو، آگے نماز پڑھو، یہی مسجد کے لیے کافی۔ مسجدیں بنا دیں گے، نمازی نہیں، 3 نمازی 4 نمازی، بحث سن۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مسجد کے اوپر لوگ فخر کریں گے۔ آج اس دور میں ہم اس چیز کو اچھی طرح سے دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے اونچی سے اونچی مسجد کی عمارت بنا کر کے اور نقش و نگار کر کے فخر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر بازیاں لے جانے کے لیے زیادہ سے زیادہ لاگت والی مسجد بناتے ہیں اور پورے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہماری مسجد ایسی ہے، ہم فلانے مسجد کے صدر صاحب ہیں، فلانے مسجد کے امام صاحب ہیں۔ تمہارے اس مسجد کی صدارت اور اس مسجد کی امامت تمہیں کوئی جنت میں نہیں لے جا سکتی، تمہیں تمہارا تقویٰ، تمہارا خلوص تمہیں جنت میں لے جا سکتی۔ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ مسجد میں لوگ تو آئیں گے نماز کے لیے، یہ بات ذرا غور سے سنو، دھکا لگ سکتا ہے، نماز کے لیے تو آئیں گے مگر حقیقت میں کسی کا سینہ صاف نہیں ہوگا، کسی کے اندر خشوع و خضوع نہیں ہوگا، کوئی صحیح نمازی نہیں ہوگا۔ قیامت کی علامت ہے، مسجدوں میں آتے ذاتی مفادات پر تبصرے کرتے ہیں، مسجدوں میں آتے ذاتی باتیں کرتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں اور جو ہے اپنی منمانی نماز پڑھ کر کے مسجدوں میں آ کر کے اپنے بھاشن سنا کر کے مسجدوں میں آ کر کے اپنا کردار پیش کر کے عوام الناس کے سامنے اور دیگر مسلمانوں کے سامنے چلے جاتے ہیں۔ خشوع نہیں، خضوع نہیں، مسجدوں میں لوگ جمع تو ہوں گے لیکن ایک بھی مصلی کے اندر خشوع و خضوع نہیں ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ میں اپنے گھر سے کوئی منہ مسور کی داد نہیں لایا ہوں۔ قیامت کی نشانیاں ہیں اللہ والوں، تو مسجدوں میں ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ جمع بھی ہونا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازیں بھی ادا کرنی ہے، اور مسجدوں کو جس طریقے سے رکھنا ہے، چونکہ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنا بلکہ صفائی ستھرائی عام جگہوں پر بھی یہ مسلمانوں کے ایمان میں شامل ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طہور شطر الایمان، یہ صفائی ستھرائی، پاکیزگی، طہارت، یہ ساری چیزیں کیا آدھا ایمان ہے۔ تو باہر تو گھر باہر گلی کوچی سڑک ہم کیا کرتے ہیں، گلی کوچیوں میں اپنے گھر سے سب نکال کر کے ڈال دیتے ہیں، ہمیں یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ یہاں سے کون گزرے گا، اچھا آدمی گزرے گا، برا آدمی گزرے گا، نیک گزرے گا، اللہ والے گزریں گے، اللہ کے ولی گزریں گے، عالم گزریں گے، علماء گزریں گے، کون گزریں گے، یہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ کچرے کے ڈبے پھینک دیے، سب الٹ پلٹ کر کے جو سب اسی سے گزر رہا ہے، کیا خوشبو ہے، کیا بدبو ہے، سب سن رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، مسجد ہو کہیں بھی، بازار کہیں جا رہا ہے۔ بھائی صفائی ستھرائی کا خیال ایک مومن کے لیے مسجد بھی کرنا ہے، گھر کے باہر بھی کرنا ہے، گھر بھی کرنا ہے، اپنی ذات میں بھی کرنا ہے، وہ آدھا ایمان ہے۔ خالی اپنے قریب پاؤڈر لگا کر کے صاف ستھرا جیلوٹ مار کر کے بال میں گیل میں گال میں سب ہے اور باہر نکلو گے تو وہ صفائی نہیں ہے۔ تمہارے دل کے اندر صفائی ہونی چاہیے، اور جب تمہارا دل صاف و شفاف ہوگا تو تم ہر جگہ صاف و شفاف رکھنے کی کوشش کرو۔ آخر میں ایک اور قیامت کی نشانی جو مستدرک حاکم کی روایت ہے، میں خالی مفہوم آپ کے سامنے رکھ کر کے آج کا خطبہ سماپت کرتا ہوں۔ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ موٹاپا ظاہر ہو جائے۔ کیا اب میں کیا بولنے لگا، موٹاپا ظاہر ہو جائے گا، یعنی بہت زیادہ موٹاپا ہو جائے گا، لوگ چھوٹے کیا موٹے کیا لمبے کیا سب موٹے ہونے لگیں گے، تو موٹاپا بہت زیادہ ظاہر ہونا، پھیل جانا، یہ بھی قیامت کی ایک علامت ہے۔ آج کی تاریخ میں ہم اس چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ہر کس و ناکس کسی کا پیٹ بڑھ رہا ہے، کسی کا کچھ موٹا ہو رہا ہے، کوئی موٹا نہیں ہو رہا تو دوائی کھا کھا کر موٹا ہونا چاہتا ہے۔ تو اس طرح سے اپنے آپ کو موٹا کرنے میں کوئی لگا ہے، کوئی موٹے کو چھوٹا کرنے میں لگا ہے۔ غرض یہ کہ موٹاپے کا عام ہو جانا یہ بھی قیامت کی ایک علامت ہے۔ انشاءاللہ اور کئی علاماتیں ہیں۔
کبرا اور صغرا ہم آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کریں گے آئندہ خطبات میں۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو ایمان پر، دین پر استقامت عطا فرمائے۔ اے اللہ ہر طرح کے شر سے، فتن سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ان مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا، نہ کہ مسجدوں میں فخر کرنے والا۔ اے اللہ تو ہماری اصلاح فرما، ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو درگزر فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا